الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لا يحب الفساد. معزز و محترم حاضرین الجمعہ، دینی میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ایک بڑے ہی نازک اور پیچیدہ اور الجھے ہوئے ٹاپک اور موضوع کے تعلق سے چند باتیں میں نے بیان کی تھی. کسی بھائی کے ذہن میں شاید یہ اشکال پیدا ہوا ہے کہ وہ باتیں بیان ہوئی وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں تھیں. گھر کے تعلق سے باتیں قرآن میں ملتی ہے، حدیث میں بھی ملتی ہے، اور جہاں ہمارا اسلام ہمیں گھر سے باہر دین پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، گھر کے اندر بھی دین اور اسلام کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے. لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں ہیں. فساد، جھگڑا، اختلافات چاہے گھر کے باہر ہو، گھر کے اندر ہو، اسلام سب سے منع کرتا ہے. میں نے کہا تھا کہ اسلام ہمیں ہمارے بیڈ روم کے بستر سے لے کر اقتدار کی کرسی تک ہماری رہنمائی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شوہر تھے اور آپ کا بھی سسرالی رشتہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی شادیاں ہوتی تھی، سسرال بنتے تھے، بہویں آتی تھی. تو یہ باتیں اسلام کے خلاف نہیں ہیں. اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں سب باتیں کہی جاتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلہ. کوئی بھی انسان اس وقت تک بہتر انسان ہو ہی نہیں سکتا کہ جب سب سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا نہ بن جائے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا شوہر، اچھا بیٹا اور اچھا لڑکا اور اسی طرح سے اچھا باپ. جو بھی رشتے ہوتے ہیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہونا ہے، تب وہ دوسروں کے لیے اچھا بنے، تب اس کا اچھائی کا معیار اسلام کے یہاں قابل قبول ہے. لہٰذا یہ غلط فہمی جو پیدا ہوئی ہے، میں بڑے ہی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اسلام کی روشنی میں ہی باتیں بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی. کوئی میں ایسی بات نہیں ہے کہ جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے یا مسلمانوں کی اس کی ضرورت نہیں ہے. ایسی غلط فہمی اگر کسی میں پیدا ہو رہی ہے تو اللہ کے واسطے اس غلط فہمی کو نکال دے. اور لوگوں کو فائدہ ہوا ہے ایسی بات نہیں ہے. میرے پاس پورے ہفتے اس تعلق سے بڑے ہی اچھی باتیں سننے میں ملی، اچھے فون بھی آئے اور کہا گیا کہ واقعی کیا ہی بہترین دلچسپ موضوع آپ نے چھیڑا ہے. اگر میری ماں کی اصلاح ہو گئی تو میرا گھر جنت نما بن جائے گا. اور کہا کسی نے کہ اگر میری بہو کی اصلاح ہو گئی آنے والے خطبے میں میرا گھر جنت نما بن جائے گا. لہٰذا معذرت کے ساتھ، چونکہ میری تیاری اسی ٹاپک پر ہے اور اسی کو میں نے وعدہ بھی کیا تھا، لہٰذا مجھے وہی باتیں رکھنی ہیں. پچھلے خطبہ جمعہ میں ساس کا رویہ اور برتاؤ بہو کے ساتھ جو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ساس کا شکوہ اور گلہ کہ میری بہو مجھے اپنی ماں نہیں سمجھتی اور میرے حقوق پورا نہیں کرتی، اور محبت آپس میں ختم ہو جاتی ہے. ساس کا کردار میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور آج کے خطبہ جمعہ میں مجھے آپ کے سامنے بہوؤں کا کردار بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا. بہویں بھی کوئی اچھا کام نہیں کرتی کہ جس کی وجہ سے ساس ان پر فدا ہو جائے اور ان کو اپنی بیٹیاں سمجھنے لگ جائے. غلطیاں دونوں طرف سے ہیں، خامیاں دونوں کی ہے.
کمیاں دونوں میں ہیں، دونوں پر بات کرنا اور بتانا، دونوں کی خامیوں کا احساس کرانا دونوں فریقین کو ضروری ہے اور اخلاقی فریضہ ہے۔ لیکن چند باتیں ساس کے تعلق سے باقی رہ گئی تھی، ان باتوں کو بیان کر کے بہوؤں کا رویہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں، عدل و انصاف جہاں نہیں ہوگا وہاں محبت قائم نہیں ہو سکتی۔ عدل اور انصاف ایسی چیز ہے کہ آپ انصاف کر کے کسی کے بھی دل میں جگہ بنا سکتے ہیں، کسی سے بھی اپنی محبت کروا سکتے ہیں۔ اور ساس کا یہ رویہ کہ وہ عدل اور انصاف سے کام نہیں لیتی، جس کی وجہ سے بہو اس سے محبت نہیں کرتی اور اسے اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ عدل و انصاف کی بات لیجیے، آپ دیکھیے ساس کا رویہ دیکھیے۔ ساس جب دیکھتی ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ساس کی بہو بھی حمل سے ہے، پریگننٹ ہے، ڈلیوری ہونے والی ہے، اور ایک طرف ساس کی سگی بیٹی بھی پریگننٹ ہے، حمل سے ہے اور ڈلیوری ہونے والی ہے۔ دیکھیے آپ اب عدل و انصاف دیکھیے، ساس کو جو فکر اپنی سگی بیٹی کی ہوتی ہے، کتنے خیال رکھتی ہے، بیٹی زیادہ کام مت کر، تھک جائے گی، خون کی کمی آ جائے گی، یہ کھا لے وہ کھا لے، اپنی سگی بیٹی کے ساتھ رویہ دیکھیے۔ اور وہی جو اس کی بہو انہی حالات سے گزر رہی ہے، وہ بھی حمل سے ہے، اس کی بھی ڈلیوری ہونے والی ہے، لیکن اس کو کبھی نہیں بولتی کہ تو کام مت کر، بلکہ کیا کہتی ہے، کام کر، ہم بھی کام کیا کرتے تھے، اور اس کے کھانے پینے کا کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ جب بہو یہ طرز عمل ساس کا دیکھتی ہے، اس کو بڑا ہی برا لگتا ہے، بڑا ہی برا لگتا ہے۔ اور ساس اپنی سگی بیٹی جو اپنے سسرال میں ہے اور پریگننٹ ہے، فون کر کر کے یہ کھا لینا وہ کھا لینا، کام مت کرنا، آرام کرنا وہ کرنا، اور بہو جب دیکھتی ہے اپنی ساس کا رویہ، میرا کوئی خیال نہیں، میری کوئی فکر نہیں ہے، اور اپنی بیٹی ان حالات سے گزر رہی ہے اور اس کے ساتھ ایسے جذبات ساس کے ہیں اور میرے ساتھ نہیں ہیں، پھر بہو کے دل میں ساس سوچے گی وہ بہو مجھ سے محبت کر لے جائے گی۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو، انصاف کرو، انصاف نہیں ہوگا تو کبھی بھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی قرآن کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، اللہ کی بات ہے۔ عدل کو کس سے جوڑا گیا ہے، انصاف کی حکم کس نے دیا ہے، اللہ نے۔ تو ساس کا یہ رویہ بڑا ہی ظالمانہ ہوتا ہے۔ ساس چاہتی ہے میری بہو مجھ سے محبت کرے، جیسا مقام، جیسا درد وہ اپنی بیٹی کا سمجھتی ہے ویسے ہی اپنی بہو کا بھی سمجھے، تب محبت قائم ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز، ساس کا رویہ بہو کے تعلق سے دیکھیے، پردے کا معاملہ آتا ہے، پردے کا معاملہ۔ آج کل مال و دولت کے نشے میں چور کچھ لبرل قسم کے لوگ، دیکھیے شادی ہوتی ہے، شادی پر پنڈال لگتا ہے، ولیمے کا موقع ہو یا شادی کا موقع ہو، بڑی سی LED اسکرین جس میں سارا شادی کا معاملہ دکھایا جاتا ہے، اور ساس نمائش کرتی ہے اپنی بہو کی، دکھاتی ہے پورا سب لوگوں کے سامنے نمائش، جیسے کہ اپنی بہو کو دوسروں کو دکھانے کا بیچنے کا سامان بنا دیا۔ وہاں کوئی پردہ نظر نہیں آتا ہے۔ دیکھیں ہم نے ایسے سسرال والے لبرل قسم کے پیسے اور دولت کے نشے میں چور جو فوٹوگرافی وغیرہ کراتے ہیں شادیوں کی اور LED اسکرین میں دکھاتے ہیں پورا، اور بہو کو بہو کا پورا تماشا بنا کر رکھ دیتے ہیں، وہاں کوئی پردہ نظر نہیں آتا۔ اور جیسے ہی ساس بہو گھر میں آتی ہیں، 2-4 دن گزرتے ہیں، ساس کے سامنے شوہر بیٹھا ہو، ساس کے سامنے اس کا بیٹا جو اس کی بہو کا شوہر بیٹھا ہو، اور بہو آ جائے، تم نے پردہ نہیں کیا۔ بھائی ساس اور بہو اور شوہر کا کوئی پردہ نہیں، ساس کے سامنے اس کا بیٹا بیٹھا ہے جو اس کی بہو کا شوہر ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جاہلیت قسم کی سوچ ہے، کون سا پردہ ہے، کون سا پردہ تم نے واجب کر دی، یہ اسلام نے پردہ، جہاں پردہ ہونا چاہیے وہاں تم پردہ کرا نہیں رہے ہو۔ جہاں عام تمہارے مہمان آ رہے ہیں تمہارے گھر پر کھانے پینے کے لیے اور ولیمے میں تمہاری دعوتوں میں، وہاں تم اپنی بہو کا پرچار کرو، انہیں سب کے سامنے دکھاؤ، اور گھر میں شوہر کے سامنے بیچاری بیوی آ جائے اور ساس موجود، ساس کے دیکھیے کس طرح سے گھر کو پورا ادھم مچا دیا جاتا ہے، اور بہو کی برائیاں، ساس کی موجودگی میں بہو اگر آ جائے اپنے شوہر کے سامنے، کوئی پردہ نہیں، کوئی پردہ نہیں ہے،
یہ کون سا پردہ ہے؟ ہم لوگوں نے اپنے اوپر خود واجب اور ضروری کر لیا. یہ اسلام نے پردہ تھوڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پردہ. تو اس سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ساس کا، بہو کا اور شوہر کا، تینوں کا آپس میں کوئی پردہ نہیں بھائی. وہ آپ کی بہو کا شوہر ہے، اس سے کیا پردہ؟ اور عورتوں کا عورتوں سے کوئی پردہ ہے ہی نہیں. عورتوں سے کوئی پردہ ہے ہی نہیں. وہ آپ کی بہو، اس کے لیے آپ عورت ہیں، آپ ساس ہیں. عورتوں کا عورت سے کوئی پردہ نہیں ہے. اور اس کا شوہر ہے، شوہر سے کون سا پردہ؟ تو اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس بات کو بھی ساس بڑی بدنگڑ بناتی ہے اور معاملے کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے. اور بیوی بہو کی برائیاں بیان کرنا، اس کو بدنام کرنا، ذلیل کرنا، جس سے کبھی بھی محبت پیدا ہونے والی نہیں ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں. کسی ایک عورت کو بات سمجھ میں آ جائے اور ساس کا رویہ سدھر جائے کہ ان کی دینداریاں اور عبادتیں کام آ جائے تو ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے. یہیں پر ساس کے طرز عمل پر یہیں پر بات ختم کروں گا. بہوؤں کا معاملہ دیکھیے. بہویں، ان کا بھی معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. بہویں بڑی اچھی نہیں، کردار نہیں ہوتا ہے. سب سے پہلی بات، بہو کو یہ سوچنا چاہیے میری شادی ہو گئی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. شادی ہونا یہ کوئی آسان بات نہیں. بہو یہ سوچے جو بہو بن کر آئی ہے، کتنی میری سہیلیاں، خود میرے خاندان کی اور میرے چچا کی لڑکیاں، میرے ماما کی لڑکیاں ایسے ہی بن بیائی بیٹھی ہوئی ہے. ان کے رشتے نہیں لگ رہے ہیں، ان کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے ان کے ابا کے پاس کہ ان کی شادیاں کروا دے. مناسب رشتے نہیں آ رہے ہیں. اللہ نے میرا رشتہ کروا دیا، میں بہو بن کر آ گئی. یہ اللہ کا انعام ہے میرے اوپر. اس کو وہ اللہ کی نعمت سمجھیں اور اس رشتے کو قبول کرنے کی کوشش کرے. ہمیشہ بہو یہ سمجھے کہ سسرال ہوتا ہے اور اپنی ماں کا گھر، باپ کا گھر اپنا میکا ہوتا ہے. سسرال کیسا بھی ہو، امبانی کے گھر میں، کسی بھی مالدار کے گھر میں چلی جائے بہو بن کر، میکے جیسا سکون سسرال میں نہیں آ سکتا. سسرال ہوتا ہے. اب بہو یہ سوچے کہ میں اپنے میکے میں اپنے ماں کی شفقت اور لاڑ میں پل کر آئی ہوں. میرے باپ کا رحمت کا سایہ ہمیشہ میرے اوپر رہا کرتا تھا. میری بہنیں مجھ سے لاڑ پیار کیا کرتی تھی، میرا بھائی مجھ سے محبت کیا کرتا تھا. وہی سب کچھ اسے سسرال میں مل جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کے گھر میں آپ کا خونی رشتہ ہے، آپ کے میکے والے آپ کے خونی رشتے والے ہیں. اور یہاں آپ کو جو نیا گھر مل رہا ہے، نیا ماحول، نیا گھر، نیا مکان، جس کا کہ اللہ نے تمہیں حاکم اور مختار کل بنایا ہے، اب تم اس گھر کی مستقبل کی ملکہ ہو. وہاں پر ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے کام تمہارے مزاج کے مطابق ہو جائیں، بلکہ تمہیں اپنے آپ کو اس گھر کے مزاج میں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اپنی جگہ، اپنا مقام، اپنی حیثیت ثابت کرنی پڑے گی، قربانیاں دینی پڑے گی. تب آپ کا مقام اس گھر میں، آپ کا وجود قبول کیا جائے گا اور آپ کو سراہا جائے گا. بہت ساری بہویں کیا کیسی ہوتی ہیں؟ بہویں خود غرض، اپنے مفادات سے مطلب. کوئی بھاڑ میں جائے، کسی نے کھانا کھایا نہیں کھایا، کوئی کس تکلیف میں، مجھے مطلب نہیں ہے. اسلامی اخلاق سے عاری، شرم و حیا سے بالکل دور ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کی تربیت بھی ایسی ہوتی ہے. یہاں پر دیکھیے، ہر بیٹی کی تربیت شادی سے پہلے ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. ان کی اسلامی تربیت کرے، انہیں سمجھائے اسلامی آداب اور سسرال میں جانے کے بعد حقوق. ہمارے ہاں تو کیسی تربیت ہوتی ہے؟ تربیت تو ہونی چاہیے بھائی، سسرال کی اینٹ مضبوط کرنی ہے. یہاں پر تو تربیت ہونی ہے سسرال کی اینٹ بجانی، دبنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے اور خود غرض اور لالچی بن کر رہنا ہے اور اپنے مفادات سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا ہے. تمہیں بس تمہارا سکون، تمہارا اور قرار، تمہیں اطمینان، یہ اوپر چیز ہونی چاہیے. باقی کسی کو کچھ ملے نہ ملے، اپنا حق یاد کروایا جاتا ہے. میرے بھائیوں، کیا کوئی بھی انسان صرف اپنے حقوق کو یاد رکھے، دوسروں کے حقوق کو بھول جائے، تب محبت پیدا نہیں ہو سکتی. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں. اسلام سب سے پہلی اور سنہری تعلیم کیا دیتا ہے؟ میں جو اپنے لیے پسند کروں وہی دوسروں کے لیے پسند کروں. جب تک میں دوسروں کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے کرتا ہوں،
مومن ہو ہی نہیں سکتا. کس کی تعلیم؟ اسلام کی تعلیم ہے. تو اگر بہو یہ سمجھے کہ یہ میرا سسرال ہے، اب میرا گھر ہے، میں اس کا حصہ ہوں، اس گھر کے کا نقصان میرا نقصان ہے، اس گھر کا فائدہ میرا فائدہ ہے، اس گھر کی عزت میری عزت ہے، تو کبھی بھی وہ جھگڑے اور اختلافات نہیں کر سکتی، اپنے ساس کا دل نہیں دکھا سکتی. یہاں پر تو دیکھیے معاملے کیسے ہوتے ہیں. معاملہ دیکھیے، بہو آئی بن کر سب سے پہلی کوشش اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ سے دور کرنا، اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ سے دور کرنا اور اس کو بات بات پر اکسانا، بھڑکانا. یہاں شوہروں کو بھی ذمہ داری بنتی ہے. اکثر شوہر اس معاملے میں فیل ہو جاتے ہیں. معاملہ بیوی کا اور اپنی ماں یعنی ساس کا آتا ہے نا، اکثر شوہر اس میں فیل ہو جاتے ہیں. دونوں کے درمیان موازنہ قائم نہیں کر پاتے ہیں اور نہ زبان کھولتے ہیں. شوہر کو چاہیے غلطی اگر بیوی کی ہے، بیوی کو سمجھائے تم غلط ہو، تم یہاں پر ظلم کر رہی ہو، اپنی عادت بدلنے کی کوشش کرو. اگر معاملہ اس کی ماں کی طرف سے خراب ہو رہا ہے، شوہر کے ماں کی طرف سے، ماں کو بھی سمجھائے اماں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، وہ نئی نویلی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے مجھے سمجھا دو. دوسروں کو بات کا پتنگڑ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. شوہر زبان کھولے، معاملے کی وضاحت کرے، دل میں ہی حالات اور معاملات رکھ کر بدگمانیاں بڑھتی ہے. ہوتا کیا ہے، بہو اکساتی ہے اپنے شوہر کو اور پھر شوہر اس کے اکسانے میں آتا ہے، پھر اپنی ماں کے سامنے زبان درازی کرتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے، اس کو بلا بلا کہتا ہے. پھر ماں کا دل دکھتا ہے اور ماں اور پھر اس کی بہو میں آپس میں ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے. شوہروں کا معاملہ بھی اچھا ہے کیونکہ شوہر خود کیا ہے، خود جاہل ہے، انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے. اسلامی تعلیمات کی اہمیت تبھی تو پتہ چلتی ہے کہ بھائی شوہر کو بتاؤ حقوق کس کے کیا ہیں، ماں کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں اور گھر والوں کے کیا حقوق ہیں. یہاں پر تھوڑا سا اکسایا بہو نے اور معاملہ شوہر کی طرف سے خطرناک ہو جاتا ہے. میرے بھائی خطرناک ہے. اچھی بہو کون سی ہوتی ہے؟ اچھی بہو ایسی ہوتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ میرے آنے کے بعد میرے شوہر کا معاملہ اس کی ماں کے ساتھ صحیح نہیں ہے، میرا شوہر اپنی ماں پر توجہ نہیں دے رہا ہے، وہ سمجھائے اپنے شوہر کو میرے آنے کے بعد تم یہ کیا کر رہے ہو، تمہاری ماں کا حق تم پر ہے، تمہارے باپ کا حق تم پر ہے، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت ہے، تم ان کی وجہ سے اس دنیا میں آئے ہو. یہ کیا کہ تم شادی ہونے کے بعد ساری توجہ میرے اوپر اور سارا دھیان میرے اوپر، تمہیں پتہ نہیں ہے اپنے ماں باپ کے حقوق. اچھی بہو ہمیشہ اپنے شوہر کو سمجھاتی ہے کہ تم اپنے ماں باپ پر ظلم مت کرو، ان کی بد دعا مت لو، تمہارے ماں باپ خوش ہم خوش، ماں باپ کو ناراض کر کے ہم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. یہاں تو دیکھیے بہوؤں کا معاملہ، دیکھیے کھانے پینے کی چیزیں کس طرح سے چھپا کے منگاتی ہے. دیکھیے آپ بہویں، دیکھیے آپ ان کا معاملہ دیکھیے، رات میں اپنے شوہروں کو چپکے سے فون کر کے اچھے کھانے پینے کے اور روم بند کر کے کھاتی ہے. نوجوانوں کو نصیحت کروں گا اس معاملے میں، اس سے آپ کی ماؤں کا دل دکھتا ہے ان کا. آپ بہو کا معاملہ کیا ہونا چاہیے، بہو بولے جو کچھ آپ لے کے آؤ گے سب سے پہلے نیچے اماں ابا کو لے کر آؤ، ان کا حق ہے، پھر ہمارے پاس لانے کی ضرورت ہے ورنہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. کون بہو یہ کردار ادا کرتی ہے اور اس سے ساس کا دل چھلنی ہوتا ہے. ساس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اور اس کی بہو کا شوہر صرف اور صرف ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آ رہا ہے، ان کے لیے پہننے کی اچھی چیزیں لے کے آ رہا ہے اور ماں باپ کی دوا دارو کا ہی پتہ نہیں. ماں کی دوا، باپ کی دوا، اس کی فکر نہیں ہے. ماں دوا کے لیے بول دے میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور تم ہمیشہ دوا، اور بہو کوئی بھی اس کی بیوی کوئی بھی آرڈر دے، ایک سے ایک پکوان اور ایک سے ایک کھانے لا کر رکھ دے، ماں کا دل دکھتا ہے اس سے. اب ماں ایسی ساس کیا پھر اپنی بہو سے محبت کر سکتی ہے؟ بہو کو چاہیے کہ بلکہ وہ اپنی ساس کے دل میں اپنی محبت بٹھانے کی کوشش کرے، ایسے کام کرے. اگر بہو کو پتہ ہے، بہو اپنی اگر ساس کو اپنی ماں سمجھ لے تو کیا وہ ساس اپنی بہو سے جھگڑا کر سکتی ہے، اس سے نفرت کر سکتی؟ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی. لیکن کون بہو اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھتی ہے؟ اگر بہو یہ کوشش کرے کہ مجھے اپنی ماں، اپنی یہ ساس جو میری ماں ہے اس کے دل میں جگہ بنانی ہے، اگر یہ بیمار ہے ان کو دوا ٹائم پر دینی ہے،
اگر ان کو ایکسٹرا ان کا خیال کرنے کی ضرورت ہے، کوئی احتیاط کا کھانا ان کا چل رہا ہے، وقت پر بنا کر دینے کی ضرورت ہے تو میں بنا کر دوں، کوئی اور چیز کی خواہش ہے میں ان کے سامنے پیش کر دوں، تو بہو کی جگہ ساس کے دل میں بنتی ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیے کتنی لاپرواہی بہوؤں سے ہوتی ہے۔ رمضان گزرا ہے، بہت ساری ساس بیچاری بیمار ہوتی ہیں بیمار، سسر بھی بیمار ہوتے ہیں، روزے نہیں رکھ پاتے، دوائیاں چل رہی ہیں، شوگر کی دوائی، بی پی کی دوائی، بلڈ پریشر کی دوائی، اور عمر 60-70 سال کی ہو گئی اور روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ کیا کرتی ہیں بہویں؟ جو رات کا بچا کچا کھانا ہے سحری کا وہی دے دیتی ہے دوپہر میں جب ضرورت پڑتی۔ کون خیال رکھتے ہے؟ یہ غلط رویہ ہے، یہ غلط رویہ۔ وہ بہویں ہوتی ہیں اس میں جو روزے رکھتی ہیں اور تراویحاں پڑھنے کے لیے مسجد میں آتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ ان کا دیکھیے طرز عمل، دیکھیے اپنی بوڑھی ساس، کمزور بیمار ساس کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، تو سحری میں جو کچھ بچ گیا وہی لا کر پیش کر دیتی ہے۔ اور پتہ چلتا ہے بہو کو اپنی سگی ماں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی سگی ماں بھی بوڑھی ہے، بیمار ہیں، اور اس کی بھابیاں اس کی ماں کے ساتھ ایسا کر رہی، وہ جل بن جاتی ہے، اور خود اپنی ساس کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہی ہے پتہ نہیں ہے اس کو، یہ پتہ نہیں ہے۔ تو ساس کے دل میں جگہ بنانے کی ضرورت ہے، ساس کو اپنا سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ کون بہو ساس کے پاس بیٹھتی ہے؟ کوئی مشورہ نہیں ہوتا ہے۔ بہو کو کوئی کام بھی ہوتا ہے فوراً فون ملایا اپنے سسرال، اپنے مائکے، اپنی ماں سے مشورہ کرتی، اپنی سہیلیوں سے، اپنی بہنوں سے مشورہ کرتی ہے، اور کیا ہو گیا ساس کو پتہ ہی نہیں چلتا، گھر میں کیا ہو رہا پتہ ہی نہیں چلتا۔ مشورے ساس سے نہیں لیے جاتے ہیں۔ بہو اس معاملے میں بڑی غلطی کرتی ہے، اپنے ساس سے مشورہ نہیں لیتی، اپنے سارے کام اپنے گھر والوں پر، اپنے میکے والوں پر۔ اور میں بتاؤں جتنے بھی طلاق ہوتے ہیں، جتنے بھی طلاق، اختلافات، لڑائی جھگڑے، خلا کے معاملے ہوتے ہیں، بہو کے میکے والوں کا انٹرفیئر، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس میں جو میکے والے ہیں، جو بھی والدین ہیں، جن کی بھی بیٹیاں ہیں، ان کو یہ بات ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ ان کی بیٹی جب بھی اس کے سسرال کے بارے میں فون کرے منع کر دے، صاحب ہمیں پتہ نہیں ہے، تمہارے سسرال کا معاملہ ہے، تم سلجھو، ہمیں کوئی مشورہ دینے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے گھر کا معاملہ ہے، تمہارے گھر کے حالات تم جانو، تمہارے گھر کا مزاج اور لائف اسٹائل الگ ہے، ہمارے گھر سے الگ ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ ایک بہت مشہور جج جنہوں نے 40 سال تک مصر کی کورٹ میں فیصلے کیے، نکاح، طلاق اور خلا کے، 40 سال کی زندگی مصر کی عدالت میں فیصلے کرنے والا جج اپنا تجربہ بیان کرتا ہے کہ اس 40 سال کی مدت میں ایک نتیجے میں پہنچا کہ جتنے بھی طلاق ہوئے مسلمانوں میں، ان طلاق کی اہم بنیادی وجہ بہو کے میکے والوں کا انٹرفیئر، ان کی دخل اندازی اس کے سسرال کے معاملات۔ بڑی گندی چیز ہے یہ، بڑی گندی چیز ہے، جس کی وجہ سے دو خاندان کی محبتیں ختم ہو جاتی ہے اور دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اور رشتے ناطے پھر یہ روٹینی اور ٹیمپریری اور یہ رسم و رواج کی شکل اختیار کر جاتے ہیں کہ ان میں مزہ نہیں رہتا۔ ہر آدمی کو دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی اپنا سمجھے، اپنا سوچے۔ بہوؤں کا معاملہ دیکھیے، بہوؤں میں صبر نہیں ہوتا، آج کی بہوؤں میں بالکل صبر نہیں، بالکل برداشت کا مادہ نہیں ہے۔ بھائی آپ کا سسرال ہے، اور تکلیفیں دنیا میں ہر کسی کو بھی آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی آسمان سے الگ ہو ٹپک کر آ گئی کہ آپ کو بالکل ایک دم پھولوں کی سیر پر رکھا جائے گا، آپ کو تکلیف نہیں آئے گی۔ دیکھیے ہلکا سا سر درد کیا ہوا، بس اپنے کمرے میں بیٹھ گئی اور فون پر فون، میرا سر درد ہو گیا ہے اور مجھے دوا نہیں دلا دیا جا رہی ہے، یہ نہیں کی جا رہی ہے، پوری باتیں پھیلائی جا رہی ہے، اور بہت ساری بہو میرا سر درد ہو گیا ہے، مجھے جے پور دکھانے لے چلو، مجھے دلی لے چلو۔ یہ کیا ہے؟ تھوڑا صبر بھی تو ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، برداشت کا مادہ بھی تو ہونا چاہیے۔ بہوؤں میں برداشت نہیں ہے، بالکل صبر کی کوئی بھی وہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بس بات کا بتنگڑ بنا دینا اور یہ کرنا وہ کرنا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ صبر کا مادہ بھی ہونا چاہیے۔ اچھی بہو کون سی ہوتی ہے؟ اچھی بہو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بٹوارا بھی ہو جاتا ہے، جب بچے ہو جاتے ہیں اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بھائیوں میں بٹوارا بھی ہو جاتا ہے۔ اچھی بہو کیا ہوتی ہے، ہمیشہ اپنے بچوں کو اپنے دادا دادی کی محبت پر اکساتی ہے، اور اپنے شوہر کو بھی بولتی ہے، ہم الگ ہوئے تو کیا ہو گیا،
تمہارے ماں باپ کا حق ہے، ان سے ملنے چلنا چاہیے، ان کی خیر گیری کرنی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، بچے الگ ہو گئے اور دور رہنے لگ گئے، ماں بیمار ہے اور بیٹے کو ملنے کی فکر نہیں، ماں بیمار ہے۔ ایسے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایک گھر ہوتا ہے، اس میں بٹوارا ہو جاتا ہے، ایک گھر میں 4 بھائی، ایک ہی گھر ہے، 4 دیواری ہے، ایک ہی باؤنڈری میں رہ رہے ہیں اور الگ ہو گئے، سب الگ الگ کھانا بنا رہے ہیں اور ماں بیمار ہو گئی، نہ بہو کو فرصت ہے ملنے کی، نہ بہو اپنے شوہر کو اس بات پر اکساتی ہے کہ تمہارے ماں باپ کے حق ہے، تمہاری ماں کی خیر گیری کرنا اور تیمارداری کرنا تم پر واجب اور ضروری ہے۔ الگ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہمارے بچے اپنے دادا دادی کی محبت کے محتاج نہیں ہیں۔ دادا دادی کا ادب و احترام، سلوک، ان کا بھی دل ہوتا ہے، دادا دادا کے بھی دل ہوتا ہے کہ بھائی اپنے پوتے پوتیوں سے ملیں، پیار کریں، لاڈ کریں، لیکن بہویں ایسا کردار ادا نہیں کرتی، وہ صرف شوہر کی کمائی پر اپنا حق سمجھتی ہے۔ بہت ساری بہوؤں کا دیکھیے معاملہ، دیکھیے شوہر کی کمائی پر اپنا حق سمجھتی ہے، اور شوہر اگر خرچ بھی کر ڈالے اپنی ماں پر، اپنے باپ پر، اپنے بھائی، منع کرتی ہے، تمہیں خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم نے ٹھیکہ لیا ہے۔ ایک اچھی بہو، اچھی بیوی ایسا کردار ادا نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کو اس بات پر اکساتی ہے، اس کو ترغیب دلاتی ہے کہ تم جو کچھ کما کر لاؤ، سب سے پہلے تمہاری کمائی پر تمہاری ماں، تمہارے باپ کا حق ہے۔ اگر وہ کمزور ہیں، بیمار ہیں، ان کی دوا، ان کے علاج کا زیادہ حق ہے، لیکن بہو تو کس طرح سے بتاتی ہے، تم کما کر لا کے دے رہے ہو، ساری کمائی میرے پاس آنی چاہیے، تمہیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے دوسرے بھائی بھی ہیں اور تمہارے دوسرے اور لوگ بھی ہیں خرچ کرنے والے، تمہیں ذمہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مثالی بیوی کون سی ہوتی ہے؟ ایک مثالی بیوی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو دین کے کاموں پر اکسائے، دین کے کام، عبادت کے کاموں پر اس کی مدد کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا پوری کی پوری قابل استعمال چیز ہے، الدنیا کلها متاع، دنیا ساری کی ساری قابل استعمال چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، لیکن سب سے بہترین چیز اس دنیا کے اندر کوئی ہے، وہ نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے شوہر کو ڈانٹتی ہے، کس بات پر؟ کہ تم اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کر رہے، غلط کر رہے ہو، تمہارے ماں باپ ہی تمہاری دنیا اور آخرت ہیں، تمہارے ماں باپ کا سکون تمہارا سکون ہے، انہیں ناراض کر کے تم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ لیکن معاملہ میرے بھائیوں بہوؤں کا بڑا خطرناک ہوتا ہے، بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور بہویں جیسا کہ میں نے کہا خود غرض اور مفاد پرست ہوتی ہے۔ گھر میں آنے کے بعد صرف اور صرف اپنے گھر کو صاف کر لینا، اپنے بیڈ روم کا دھیان رکھنا، باہر کون کیا کسی سے مطلب نہیں ہے، یہ خود غرضی اور مفاد پرستی یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ ڈٹ کر ہمت حوصلے کے ساتھ گھر کے ساری خوشی میں شریک رہے، ساری غمی میں شریک رہے، اور ہر انسان کو اپنی طرف سے گھر کے میں رہنے والوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، ہر آدمی کی کیئر کرنے والی بنے، تب ہوتا ہے۔ یہاں پر تو تھوڑی بڑی کمی کیا آ گئی، بس کھانے کی شکایت، ہمارے گھر میں یہ کھانا، اور کیا ہوتا ہے دیکھیے اکثر کیا ہوتا ہے، بہو کی غلطی کیا ہے، سسرال میں ہمیشہ اپنے میکے کے فضائل بیان کرنا۔ ہمارے گھر میں میری ماں ایسی کرتی، میرا باپ ایسا کرتا ہے، میرا بھائی تو ایسا کرتا ہے، تمہارے گھر میں تو ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے۔ اب سسرال کی محفلوں میں بہو اگر اپنے میکے کے فضائل بیان کرے گی اور ساس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرے گی تو کون سی ساس اپنی بہو سے محبت کرے گی؟ نہیں کر سکتی۔ تمہارا گھر، تمہارا نصیب، اب تم یہاں پر آئی ہو، یہاں کی لائف اسٹائل الگ ہے، تمہیں اپنے گھر کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر کے معاملے کو یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر کی تعریف اپنے پاس رکھو، یہاں جاؤ حالات ہیں ان میں ایڈجسٹ ہونے کی ضرورت ہے اور انہیں اپنانے کی ضرورت ہے، تبھی ساس اور بہو میں محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور دیکھیے بہو کی غلطی، دیکھیے میرے بھائی، بہو کی غلطی دیکھیے، اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتی ہے بہو کہ مت پوچھیے۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ گھر کی بات، جیسے میں نے پہلے کہی تھی، گھر کے اندر رہنی چاہیے۔ یہ گھر کے جو راز ہوتے ہیں نا، راز چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن ان پر گھر کی عزت کا دارومدار ہوتا ہے، ان پر گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں
ससुर वगैरह या शोहर वगैरह या ससुर के बाप वगैरह पूरे ख़ानदान कबीले की इज्जत का दारोमदार होता है। एक बहू के आने से बहू पूरी अगर ख़राब निकल गई और उसने मामले को ख़राब कर दिया, पूरा ससुर, ससुर का बाप, पूरा ख़ानदान, पूरा कबीला बदनामी झेलता है और बदनाम हो जाता है। लेकिन बहू को कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं होती। अच्छी बहू वो होती है जो हमेशा अपने ससुराल की इज्जत को अपनी इज्जत समझने वाली होती है और अपने ससुराल की बेइज्जती को अपनी बेइज्जती समझने वाली होती है और सबकी इज्जत का ख्याल रखने वाली होती है। बहुओं का रवैया मेरे भाइयों अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। बहुत सारी बहुएं, सास से मामला ख़राब हो गया, अपने बेटों से क्या कहते हैं, अपनी दादी के पास मत जाना अपनी दादी के पास, अपने दादा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दादा दादी कुछ डांट भी दे, अगर बच्चे ने कोई गलत कर, उनका हक है, डांट सकते हैं, दादी भी डांट सकती है, दादा भी डांट सकते हैं, लेकिन गलती ऐसी है जिस पर डांटना ज़रूरी और वाजिब भी है। लेकिन बहू की तरफ से मत जाना अपनी दादी के पास, जाने की ज़रूरत नहीं उनके पास, अपने दादा के पास बैठने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से उकसाती है, इस तरह से। अब जो बेचारे छोटे छोटे मासूम बच्चे ऐसे हालात और घर में देखेंगे और ऐसी तरबियत अपनी माँ की तरफ से पाएंगे, बड़े होकर वो भी ऐसा करेंगे, बड़े होकर ऐसे करेंगे। हमेशा बहू को ये सोचना चाहिए, मैं बहू हूँ, आज मैं अपनी सास की खिदमत करूँगी, मैं भी कभी सास बनूंगी। अगर मैं आज खिदमत करूंगी तो मेरी बहू भी मेरी खिदमत करेगी और मेरे साथ अच्छा सलूक करेगी। अल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल, दुनिया का ये बनाया हुआ अल्लाह का उसूल है, कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा बहोगे, जैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। लिहाजा हमेशा बहू अपनी आखरत की फ़िक्र करे, अपनी आखरत की। सास और बहू अगर अपनी आखरत की फ़िक्र करे, मरना सबको है, मरना। अगर हमने जुल्म किया, किसी के भी हुकूक को गस्ब किया, किसी का भी दिल दुखाया, किसी को भी खून के आंसू रुआए, अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन जो भी जुल्म है उसको देख लेगा, जो भी देख लेगा। किसी ने भी जुल्म किया है और ये जुल्म की सज़ा दुनिया में भी मिलती है, बहू सोचे कि मैं अपनी सास के साथ बदकलामी करके, बदजुबानी करके उसको रात भर उसकी नींद ख़त्म कर डालूँ, नींद उचट कर ले जाऊँ और मेरी सास रात भर रोती रहे, तो वो सुकून की ज़िंदगी गुजार लेगी? नहीं गुजार सकती। दुनिया के अंदर सज़ा मिलेगी उसको, दुनिया के अंदर सज़ा मिलेगी। सिर्फ जुल्म करना, किसी का हक मारना, क़यामत में जो सज़ा है वो तो मिल के ही रहेगी, दुनिया के अंदर भी सज़ा मिलेगी। और भी बहुत सारी बातें हैं, वक्त ज़्यादा नहीं ले सकता, वक्त का ख्याल करना भी ज़रूरी होता है। ये चंद बातें थी जो मैंने किताब व सुन्नत की रोशनी में ही आपके सामने ग्राउंड लेवल में जो हो रहा है बताने की कोशिश की है। इन्हीं बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सास बहू के अंदर मोहब्बत पैदा करे, घरेलू झगड़ों से हमें बचा ले। अल्लाह ताला तो फसाद को पसंद नहीं करता है, अल्लाह ताला हमें मोहब्बत से रहने वाला बना दे। अल्लाह ताला हमारी बहुओं को नेक हिदायत अता फरमा। अल्लाह ताला हमारी सासुओं को भी दीन की सही समझ अता करके अपनी बहुओं को अपनी बेटियां समझने वाला बना दे। अल्लाह ताला हमारे ख़ानदानी झगड़ों को ख़त्म कर दे, हमारे घरेलू इख्तिलाफ़ात को ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला कहने और सुनने से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम साइर मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल इहसानि व ईता'i ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़yi य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वद'ऊहु यस्tajib लकुम, वज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व जल्ला व अकबर।